الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 18ویں پارے میں دو سورتیں مکمل جو ہم نے اس وقت تلاوت کی ہیں سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کے دو رکوع 18ویں پارے میں ہیں۔ سورۃ المؤمنون یہ مکی سورت ہے اور سورۃ النور مدنی سورت ہے۔ ان دونوں کی تفسیر اور تشریح سمجھنے سے پہلے ان دونوں کا مختصر پہلے سورۃ المؤمنون کا پس منظر میں ذکر کرتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ سورۃ المؤمنون کا جو اصل مضمون ہے وہ ہے کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے، کامیابی اور ناکامی کے معیار کا تعین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب کو رغبت دلائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرو۔ تو وہ کہ دو باتیں اس میں آ گئی، ایک کامیابی اور ناکامی کا معیار اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترغیب۔ اور یہ سورۃ المؤمنون اس وقت کی صورت ہے یعنی مکی دور کے درمیانی زمانے کی صورت ہے کہ جب کفار کی مخالفت کافی تھی لیکن بات یہاں تک نہیں پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کے منصوبے بنائے جائیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے جائیں، ابھی بات یہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ درمیانی زمانہ ہے جو اس کے نزول کا ہے، تقریباً نبوت کے 6 سال 5ویں سال کے بعد یہ سورۃ المؤمنون نازل ہوا۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکہ مکرمہ میں جتنے بھی لوگ تھے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اگر بیٹے نے کلمہ پڑھا تو باپ اگر کفر پر ہے تو باپ سے لا تعلق ہو گیا، اگر باپ نے کلمہ پڑھا اور بیٹا کفر پر ہے تو لا تعلقی درمیان میں ہو گئی۔ اور اسی طرح سے اس ایمان کی وجہ سے کافروں کے ساتھ جو تعلقات تجارتی تعلقات تھے وہ تعلقات بھی متاثر ہونے لگے، جس کے نتیجے میں مکہ میں مسلمانوں کی جو تجارت تھی، آمدنی کے ذرائع تھے، وہ کمزور پڑنے لگے اور مالی تنگی بھی آنے لگ گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کچھ ایسے فقر و فاقے اور تنگی میں مبتلا ہوئے کہ جنہیں سوائے کھجور اور پانی زمزم کے کوئی اور شے میسر کھانے کو نہیں ہوتی، اس طرح سے فاقے آنے لگے۔ جب ایسے حالات مشرکین نے دیکھے تو وہ کہنے لگے یہ کون سی کامیابی ہے، یہ تو سراسر ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، یہ سراسر ناکامی کی طرف یہ شخص دعوت دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات قرابت داریاں تو تھی ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو آپ کے حلقے میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے قرابت دار کفر میں تو تھے، تو بسا اوقات دل نرم ہونے لگتا کہ یہ کیا ہوا، یہ ہمارے عزیز تھے، ہمارے اقارب تھے، ہم سے بچھڑ گئے اور اس کے بعد ان پر تنگیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور صرف کھجور پر اور پانی پر ان کی گزر بسر ہو رہی ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ صحابہ اکرام کہ جن کا کنبہ قبیلہ مستحکم اور مضبوط نہیں تھا، انہیں مشرکین کی طرف سے سخت ایذاؤں کا شکار ہونا پڑا، مار پیٹ تک کی نوبت آنا شروع ہو گئی اور برا بھلا کہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ سب کی سب افواہیں جب لوگوں کے کانوں میں آتی تو مشرکین کہتے یہ کون سی کامیابی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ کیا کامیابی ہے، تجارتیں ان کی مانگ ہو گئی، کاروبار ان کے ٹھپ ہو گئے، زندگی فقر سے گزرنے لگی، محمد کا کلمہ بعض نے پڑھا تو ان کا یہ حال ہے کہ جسم پر
جسم چھپانے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے. ایک شخص مسلمان ہو گیا، باپ کفر پر ہے، باپ نے کپڑے بھی چھین لیے، یہ کیفیت ہو گئی. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی کامیابی ہے؟ ٹھیک اس وقت اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. اور اب یہ تقریر ملاحظہ فرمائیے، فرمایا قد افلح المؤمنون، یہی ایمان والے کامیاب ہیں. جو کامیابی اور ناکامی کا معیار تم سمجھ بیٹھے ہو، وہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے کہ مال کا ہو جانا، تجارت کا اچھا ہو جانا، دنیا کی چیزوں کا اچھا ہو جانا، مال و دولت کا اچھا ہو جانا، یہ کامیابی ہے. نہیں نہیں نہیں، کامیابی یہ ہے المؤمنون، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. نمبر 2، جن کی نمازیں سنوری ہوئی ہیں. نمبر 3 جو لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. نمبر 4 والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے دل کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک رکھتے ہیں. نمبر 5 لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور نمبر 6 والذین هم لاماناتہم، جو امانت داری کا خیال رکھتے ہیں. نمبر 7 جو وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جنت کے وارث. یہ ہے جنت کے وارث. آج دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ ہے جنت کے وارث. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا کرے گا. اور پھر اہل مکہ کو گزشتہ قوموں کے حالات، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوموں کے حالات مختصر، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا متفقہ بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، سب نبیوں نے یہی دعوت دی. اس بیان کو ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں کامیابی کی بات آئی کہ آج تم حسب نسب کی بات کرتے ہو، حسب جس کا عالی ہے اس کو کامیاب سمجھتے ہو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا اس دن کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا. وہاں کامیابی کا معیار یہ ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں بھاری پڑ گئی وہ ہے کامیاب. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اولئک الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جہنم میں یہ جلیں گے. تلفح وجوہهم النار، اور یہ ہے اصل ناکامی. یہ مال دولت کا نہ ہونا کوئی ناکامی نہیں، اصل ناکامی یہ تلفح وجوہهم النار، چہرے ان کے جھلس رہے ہوں گے. وہم فیہا کالحون، اور چہرے بدنما ہو جائیں گے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کالحون بدنما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب جہنمی کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے تو اوپر کا اونٹ سر سے پیچھے چلا جائے گا، نیچے کا اونٹ ناف تک آ جائے گا. یہ معنی ہے کالحون، شکل بدنما ہو جائے گی. اور الم تکن آیاتی تتلی علیکم، پھر دروغہ جہنم پوچھے گا بھلا بتاؤ کیا اللہ کی آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ تم تو انکار کرتے رہے. اب اقرار کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی غالب آ گئی ہمارے اوپر، اے اللہ ہم گمراہ تھے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک اعمال کر کے آ جائیں گے، ایک بار چانس اور موقع دے دے. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہے گا واپس دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات بھی مت کرو، واپس جہنم میں جاؤ. اس طرح سے اللہ کو جب پکاریں گے، پکارتے رہیں گے. پہلے دروغہ جہنم کو حدیث میں آتا ہے وہ کانوں سے بہہ رہا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا، رحم نام کی چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے. چیخ و پکار کریں گے وہ کسی کی چیخ و پکار نہیں سنے گا. 1000 سال تک اس کو پکاریں گے، 1000 سال کے بعد وہ پوچھے گا کیا کہتے ہو، بولو. یہ کہیں گے کہ اللہ سے کہیں ایک دن عذاب ہلکا کر، ایک دن عذاب کی چھٹی دے دو، اللہ اکبر، لیقضی علینا ربک، یا موت کا فیصلہ ہو جائے، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے، تھوڑی سی تو سانس لینے دو.
وہ کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، پکارو اپنے رب کو، ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے۔ جب وہ پکاریں گے دروغہ جہنم کو، پکار سے لے کر اس کے جواب تک کا جو وقت ہے 1000 سال کا وقت ہے۔ 1000 سال چیخیں گے، نہیں جواب دے گا۔ 1000 سال کے بعد جواب، پھر کہے گا اللہ کو پکارو، میں نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کو پکاریں گے، یہ بات پھر آئے گی، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی غالب آ گئی، اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ موقع دے دے۔ اللہ کہے گا واپس جاؤ، دنیا میں دفع ہو جاؤ، دنیا میں جانے کا موقع نہیں، اسی جہنم میں واپس جاؤ۔ اخسا کا لفظ کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ان کو استعمال کیا جائے۔ اور اگلی بات سنیے، انہ کان فریق من عبادی، دنیا میں میرے بندے تھے، اللہ کہے گا میرے عبادت گزار تھے، اور جب وہ گناہوں کی معافی مانگتے تھے تو روتے تھے، تو تم ان کے رونے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، میری نصیحتوں کو تم نے بھلا دیا تھا۔ وکنتم منہم تضحکون، اور میرے بندوں پر تم ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ یہ پوری مکہ کا ماحول ذہن میں رکھیے گا کہ اہل ایمان پر کفار استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے تو آج ان کا پورا ان کو نیک عمل کا بدلہ دیا، انہم هم الفائزون، یہ ہے کامیابی جو انہوں نے حاصل کی ہے۔ تم جس کامیابی اور ناکامی کو سمجھ رہے ہو وہ کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے بعد سورۃ النور ہے، اور سورۃ النور بھی یہ مدنی سورت ہے، اور یہ سورۃ مبارکہ اصلاح معاشرے کے اعتبار سے بڑے اہم اس میں احکام ہیں۔ اور اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر عرض کرتا ہوں، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہے۔ مکہ مکرمہ میں کافروں نے جب ہر طرح کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھنے والوں کا حلقہ اور دائرہ تنگ کیا جائے، لیکن ناکام رہے۔ جوں مخالفتیں بڑھتی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارواں بڑھتا چلا گیا۔ بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے۔ جب ہجرت کر کے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال معرکہ پیش آیا بدر کا، اور اس بدر کے معرکے میں کافر بڑے مارے گئے، جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے۔ 70 کافر سردار جو تھے مکہ کے مارے گئے، اور باقی 70 زخمی ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ مکہ والوں کی کمر ٹوٹ گئی، ان کی سب طاقت منتشر ہو گئی۔ اب اسلام کے سامنے دوبارہ انہیں اٹھنے کی ہمت بالکل نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک بار انہوں نے پھر سوچا ہم کوشش کر لیتے ہیں۔ احد میں ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف انہوں نے حملہ کرنے کا سوچا۔ تیسرے سال پھر یہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ ظاہری کچھ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، اور 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے۔ اس سے ان کو تھوڑی سی جرأت آ گئی کہ ہم نے آج مارا ہے، اب کوئی بچتا نہیں۔ ٹھیک اگلے سال اور بڑا لشکر لے کر احد کے بعد احزاب میں غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، اور غزوہ خندق اور احزاب میں تو یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا عرب انہوں نے جمع کیا، اور سب کے سب جنگجو لڑاکو لوگوں کو جمع کر کے مدینے پر چڑھائی کے لیے لے آئے کہ اب تو ہم ان کا استحصال کریں گے، جڑ سے ختم کریں گے۔ اللہ پاک نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کرا دیا، اور چونکہ ادھر سے یہود جو مدینہ میں تھے ان کے ساتھ باہر سے مشرکین جو مکہ سے آ رہے تھے آپس میں انہوں نے گٹھ جوڑ کر لی، اللہ نے ان کے بیچ میں پھوٹ ڈال دی، لہٰذا 28 دن کے بعد ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس مکہ جانا پڑا۔ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی جنگ ہوئی نہیں۔ بہرحال وہ سارے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے،
اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے کارواں، آپ کا قافلہ، آپ کے صحابہ کرام آگے بڑھ رہے، ہر دن ترقی ہو رہی ہے، اسلام کو ترقی ہو رہی۔ اب اسلام ایک تناول درخت کی طرح ہو گیا ہے، پہلے ایک چھوٹا ننھا پودا تھا، آج ایک درخت بنتا چلا جا رہا، ہر درجے کا حسد ان کو لگا ہوا تھا۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر جو یہود تھے اور کچھ منافق تھے جو اسلام کے سخت دشمن تھے، انہوں نے بھی ایڑی چوٹی کر کی کوشش کی اور زور لگایا کہ مکہ والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو دبا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ اللہ پاک جس کو بڑھانا چاہے اسے کوئی نہیں دبا سکتا۔ تو یہ سب سازشیں جب ان کی ناکام ہو گئی تو ایک حربہ انہوں نے اختیار کیا، وہ حربہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براہ راست گھرانے پر حملہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر الزام، بہتان تراشی، تہمت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان و الزام کہ شاید اس طرح سے ہم کریں گے کہ ان کا کردار، ان کا کریکٹر معاشرے میں اچھا نہیں ہے اور یہ برے لوگ ہیں اور گھر کا یہ حال ہے، باہر تبدیل کر رہے ہیں، تو شاید ان کا حلقہ اس سے کم ہو جائے گا اور لوگ ہماری طرف ہو جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ حربہ تھا کافروں کا اور ادھر سے مشرکین کا، اور مدینہ میں جو آباد یہود تھے اور دیگر جو منافقین تھے ان سب کا یہ حربہ تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انہوں نے بہتان تراشی، الزام تراشی کی، اور اس الزام کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دن تک پریشان بھی رہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت نازل فرمائی۔ اب وہ براءت کے الفاظ دو رکوع ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت پر اور ان کی پاک دامنی اور عفت پر اللہ پاک نے دو رکوع نازل فرمائے، اور بڑا عجیب کلام ہے، اس قدر شدت ہے اس کلام میں اور ڈانٹ ہے کہ شاید پورے قرآن میں کہیں ایسی ڈانٹ نہیں ہے جو یہاں آئے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، یہ جو ایک بہتان باندھ کر لائے ہو تم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لیکن اس میں اس بہتان اور الزام میں تم نے تو یہ سمجھا کہ نبی کے گھرانے پر بہتان لگا کر ہم ان کی عزت پر مجروح کریں گے۔ اللہ قادر مطلق ہے، شر سے اللہ خیر نکال کے لاتا ہے۔ اور جب اللہ نے برات نازل فرمائی تو رسول اللہ کے گھرانے کی عزت تو اور بڑھ گئی، اور عزت بڑھ گئی کہ قرآن میں عائشہ کے متعلق آیتیں آ رہی ہیں، عائشہ کے متعلق قرآن میں آیتیں آ رہی ہیں، والذی تولی کبرہ منہم، اور تکبر کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب تم نے عائشہ کے بارے میں بہتان سنا تھا تو تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا نبی کے گھرانے کے ساتھ، اور تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ بڑا بہتان ہے، اور تم نے 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جو 4 گواہ نہیں حاضر کر سکے وہ کاذب شمار کیے جائیں گے، جھوٹے شمار کیے جائیں گے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا۔ اور جس وقت تم زبانوں پر ان باتوں کو لے کر آ رہے تھے اور تم ہلکا سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کے گھرانے پر الزام یہ کوئی ہلکی بات ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس پر کوئی بات نہیں کرتے، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے، بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ کے لیے ایسی بات مت کرنا، اور اللہ پاک اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی اور ایک ضابطہ سمجھایا کہ دیکھو اچھی نیک طبیعت والا جو آدمی ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کا گزر بسر نیک طبیعت خاتون کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی طبیعت اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گھر کے اندر برائی ہوتی تو نبی کی طبیعت وہاں نہ ملتی۔
تم اس بات کو نہیں دیکھتے ہو کہ نبی علیہ السلام کتنے بلند کردار و اخلاق کے مالک ہیں؟ آپ کی طبیعت اپنے گھر والوں کے ساتھ، عائشہ کے ساتھ مل رہی ہے، اس کا مطلب جیسا نبی پاک باز ایسے وہ بھی پاک باز ہے۔ ہاں، جیسے نبی پاک باز ہے ایسے وہ پاک باز ہے۔ اس لیے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بری ہیں ان الزاموں سے، بری ہیں ان الزاموں سے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں ان تمام باتوں کو، معاشرے سے بے حیائی کو کیسے ختم کیا جائے، معاشرے سے اس قسم کی افواہوں کو کیسے ختم کیا جائے، بڑے اہم قوانین بیان کیے گئے ہیں اس سورۃ النور میں۔ اور یہ سورۃ النور اپنے گھروں میں خواتین کو سکھاؤ۔ سلف الصالحین کا طریقہ تھا، سورۃ النساء اپنی عورتوں کو سکھایا کرتے تھے، تفسیر سکھاتے تھے، سورۃ النور کی تفسیر سکھاتے تھے، سورۃ الاحزاب کی تفسیر سکھاتے تھے۔ اب سنیے چند مسائل میں، آیات نہیں پڑھتا ہوں، صرف مسائل عرض کرتا ہوں کہ کیا اہم احکام اس سورت میں اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ نمبر 1، زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ سخت سزا اس لیے سنائی تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی کا انسداد ہو سکے اور معاشرے میں بے حیائی تاکہ نہ ہو۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں انہیں ختم کر دیا جائے گا، پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تاکہ رہتی دنیا تک یہ امن قائم ہو جائے کہ کوئی بھیڑیا کسی کی عزت کو تباہ نہ کر سکے، تاکہ معاشرے میں عزتوں کا خیال رہے، نسب برقرار رہے۔ اس لیے یہ سخت قانون سمجھایا۔ نمبر 2، بد کرداروں سے قطع تعلق ہونا چاہیے۔ بد کردار اس قسم کے جو لوگ ہیں جو ایسا مزاج رکھتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہیں، ان سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ نمبر 3، اگر بلا وجہ کوئی کسی خاتون پر الزام لگاتا ہے تو جب تک 4 گواہ نہیں لائے گا اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اگر بغیر 4 گواہوں کے وہ الزام لگاتا ہے تو اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو سخت سزا دی جائے گی تاکہ معاشرے کے اندر بلا وجہ کوئی کسی پر الزام نہ تھوپے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر اس قسم کا الزام لگاتا ہے اس کی مستقل لعان کے احکام اور قوانین نازل فرمائے۔ اسی طرح سے فحاشی اور بے حیائی کی خبروں کو معاشرے میں پھیلانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو، ایسی خبروں کو کسی بھی طرح سے پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس میڈیا میں ہر آئی ہوئی خبر آگے، کوئی فحش تصویر ہے اس کو بھی آگے جوان بھیجتا ہے بڑے شوق سے، کوئی گانا ہے اس کو بھی آگے بھیجتا ہے، کوئی غلط چیز ہے اسے بھی آگے بھیجتا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو بے حیائی کی باتوں کو ایمان والوں میں عام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے حیائی کی باتوں کو جو لوگوں میں عام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر سمجھایا ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھا کرو، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو۔ بے حیائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جب کسی کے گھر میں تم داخل ہوا کرو اجازت کے ساتھ داخل ہوا کرو، پردے کے احکام نازل ہوئے، ایسا نہ ہو تم بنا اجازت گھر میں داخل ہوگے اور تمہاری نظر کسی خاتون پر پڑ گئی اور تمہارے دل کے اندر کوئی برائی پیدا ہو جائے، اس لیے اجازت لے کے جاؤ تاکہ وہ آگے سے ہٹ جائے اور پھر آپ گھر میں داخل ہو۔ یہاں تک کہ اگر اس وقت تمہیں اجازت نہیں ملتی آپ واپس چلے جاؤ۔ اسی طرح سے غض بصر، مردوں کو حکم ہوا نگاہوں کو نیچا رکھو، عورتوں کو الگ حکم ہوا تم بھی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اور اسی طرح سے محرم رشتے سمجھائے کہ یہ محرم رشتے ہیں، ان رشتوں سے تو عورت کو پردہ نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں سے اسے پردہ کرنا ہے۔ یہاں تک سمجھایا بھلا یضربن بارجلہن، عورت جب چلے تو اس کے پاؤں میں یا اس کے ہاتھوں میں یا اس کے گلے میں زیور ہے، زیور بجنا نہیں چاہیے، اس کے پاؤں کی آہٹ غیر محرم کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے۔ یوں معاشرہ پاک دامن ہوگا، اس طرح سے پاک دامنی کا خیال۔ اور اگر کچھ اس قسم کا گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو۔ بڑا اہم قانون ہے 11واں قانون، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کو آسان کرو،
بے حیائی جب ختم ہوگی، نکاح کو آسان کرو۔ اللہ پاک نے ایک مرد کے اندر عورت کی طرف کشش رکھی ہے، ایک عورت نے مرد کی طرف کشش اور میلان رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کائنات کا نظام چلانا ہے، نسل تاکہ آگے چلے، بنی انسان کی نسل آگے چلے، اس لیے اللہ پاک نے دونوں میں ایک دوسرے کی طرف کشش رکھی ہے۔ لیکن اس کشش کو پورا کرنے کا راستہ نکاح بتایا، جائز راستہ نکاح بتایا، اس کو آسان کرنے کا حکم دیا، باقی سارے راستے محدود کر دیے، نظروں پر پردہ ڈال دیا، یہاں تک کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ ایک کمرے میں خلوت میں جمع نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمع ہوگا تو تیسرا شیطان ہے۔ عورت نے پوچھا کہ رسول گھر میں دیور ہے تو کیا کروں دیور کے ساتھ؟ فرمایا دیور تو موت ہے، موت کی طرح، جس طرح سے موت سے ڈرتی ہو اس طرح سے تمہیں دیور سے بچنا چاہیے۔ یوں معاشرہ، اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح سے ہو، نظریں بھی پاک اور سوچیں بھی پاک اور ہاتھ بھی اور کان بھی اور زبان بھی، انسان پاکیزہ انسان ہے۔ جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کی زبان پر بے حیائی کی بات ہے۔ جس آنکھ نے قرآن کو دیکھ لیا ہو اب یہ آنکھ غیر محرم کو دیکھے، جس آنکھ نے قرآن سنا ہے اب یہ کان جو اس نے قرآن سنا یہ بے حیائی کی بات، یہ موسیقی سنے، یہ موسیقی میں جھومے گا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح سے غلاموں کے احکام، یہاں تک کہ بچوں کی تربیت کی جائے، بچوں کو میاں بیوی اپنی خوابگاہ سے دور رکھیں۔ یہ ادب سمجھایا کہ آپ کے جو بچے ہیں جب میاں بیوی ایک کمرے میں موجود ہوں تو انہیں چاہیے کہ بچے اس موقع پر وہاں حاضر نہ ہوں، اگر بچے حاضر ہوں تو وہ اجازت دے کر آئیں، اجازت دے کر آئیں۔ یہ قانون سمجھایا، یعنی وہ بچہ جو ذرا تمیز رکھتا ہو، ایک تو ہے بہت 2 سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا بچہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، دودھ پینے والا ہے، لیکن ایک بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اس بچے کے متعلق کیا ضابطہ بتایا کہ آپ ان کو اپنی خوابگاہوں سے ذرا دور رکھو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی کے میلاب یا اس طرح کا کوئی منظر ان کی نظروں میں آئے جس سے کسی اخلاقی جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے پاکیزہ معاشرہ، اسلام پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے تاکہ بچپن میں ان کے دل میں کسی قسم کی گندگی نہ پیدا ہو، کوئی غلط بات نہ پیدا ہو۔ ہاں بلغ الاطفال، جب یہ بلوغ کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو اپنے گھروں میں، جب تمہارے گھروں میں آئیں تو ان کو اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے۔ البتہ القواعد من النساء، وہ بوڑھی عورتیں کہ جو اب نکاح کی عمر سے نکل چکی ہیں، وہ اگر باہر نکلتی ہیں چہرہ کھلا ہوا ہے تو ان کو گنجائش ہے، لیکن پھر بھی کہا اگر وہ بچیں یعنی پردہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ زینت کے کپڑے ان کو بھی پہننے کی اجازت باہر نکل کر نہیں ہے۔ پھر ایک رخصت بھی، ورنہ اندھا ہے اور بیمار ہے اور مریض ہے، اگر اس قسم کے لوگ کبھی حاجت مند جو معاشرے میں جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس سے کھا لیں تو کوئی حرج نہیں، چوری تصور نہیں کی جائے گی، ان کو آپ اجازت دے دو۔ اسی طرح سے ایک آدمی اپنے باپ کے گھر سے کھاتا ہے، ماں کے گھر سے کھاتا ہے، اور اپنے بھائیوں کے گھروں سے اور بہنوں کے گھروں سے اور اپنے پھوپھی کے گھروں سے اور اسی طرح سے اپنے چچاؤں کے گھروں سے اور اپنے خالاؤں کے گھروں سے اور ماموں کے گھروں سے کھاتا ہے تو گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں، اگر ان کی اجازت لیے بغیر بھی کھا لے، کچھ کھا گیا تو یہ چوری نہیں سمجھا جائے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، دین سیکھنے کا ضابطہ چونکہ احکام آئے تو کہا دیکھو ایسی جب مجالس لگتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو فرمایا ایسی باتیں جب تمہیں اللہ کا نبی سکھا رہا ہو مجلس سے اٹھ کے مت جایا کرو، ہاں اگر کسی کی حاجت اور ضرورت ہے
تو وہ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ چاہیں تو انہیں اجازت دیں، چاہیں تو نہ دیں، اگر جو جاتے ہیں آپ ان کے لیے استغفار کیجیے، آپ ان کے لیے استغفار کیجیے۔ ایک اچھی مجلس جو چھوڑ کے گیا ہے یقیناً اس نے اپنے لیے محرومی کمائی ہے، اس لیے اس کو نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کی سب باتیں جانتا ہے، تمہارے دل کے حالات اللہ جانتا ہے۔ جس دن تم اللہ کے پاس پہنچو گے اور تمہیں تمہارے کیے کی سب خبر دے گا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس طرح سے تھوڑے تھوڑے مسائل بھی اگر ہم سیکھ لیں اور جتنا کچھ آج بیان کیا ایک بارے کے خلاصے میں جو باتیں ہیں ان کو پھر ریکارڈ سے لے کر آپ سنیں تو تاکہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کسی نہ کسی درجے میں ہم آگے بڑھیں اور یہ باتیں اپنے گھروں میں سکھائیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔